جو ڈھیلا بولے پکا ناسبی، جس نے جو کرنا ہے سید حاضر ہے، اور علی علی ہوگی، پھر علی علی ہوگی، اور انشاءاللہ ہوگی، اور ببانگے دوہل ہوگی۔ جب حضور فرما رہے ہیں ڈیڑھ نہیں اول حیدری تماتم مسکر اندر کہو علی کا پہلا نمبر، تماتم مسکر اندر علی کا پہلا نمبر، تماتم مسکر اندر علی کا پہلا تماتم مسکر اندر علی کا حیدر 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 حیدر۔ اگر کوئی الجھے کہ علی دا پہلا نمبر کس اعتبار سے کہتے ہو، دلیل کیا ہے، تو بس اتنا ہی کہہ دینا، حضور نے فرمایا اولکم واردن علی الحوض اولکم اسلاما علی بن ابی طالب، تم میں سے پہلا جو حوض کوثر پر پہلا، لہذا خلافت میں ابو بکر صدیق پہلے ہے، حوض کوثر پر تو علی ہی پہلے ہے۔ تو اس لیے یہ نظریہ رکھ کر آپ یہ نعرہ ضرور لگائیں۔ اور ایسے عزیز ترین جامع ترمذی کی صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، صحابہ کرام کے درمیان حضور بیٹھے، ایک ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ لیا، دوسرے ہاتھ میں عمر کا لیا، اور آپ کھڑے ہوئے، کہا لوگوں دیکھ رہے ہو ابو بکر عمر میرے ساتھ کس طرح ہے۔ ہر نبی کو اللہ نے 2 وزیر عطا کیے ہیں، 2 آسمان میں 2 زمین میں 4 وزیر دیے گئے، مجھے بھی 4 وزیر دیے گئے۔ آسمان کا وزیر جبریل اور میکائیل ہے، اور زمین کے میرے وزیر ابو بکر و عمر، یہ میرے زمین کے وزیر۔ پھر ہاتھ پکڑا، پھر راوی کہتے باہر آئے آپ مسجد نبوی سے، ہجوم لگا ہوا تھا، آپ نے کہا تم دیکھ رہے ہو کہ میں مسجد سے کیسے آیا، کہ ابو بکر کا ہاتھ میرے ہاتھ میں، عمر کا ہاتھ میرے ہاتھ میں، خدا کی قسم اسی طرح ہم قبر میں ساتھ ساتھ ہوں گے، حشر میں بھی اسی طرح اٹھائے جائیں گے۔ اور شاعر نے کہا تذکرہ قرآن میں جس کا سورہ کوثر میں ہے، تذکرہ قرآن میں جس کا سورہ کوثر میں ہے، نور اس کا واللہ بحر و بر میں ہے، آج بھی ہے گنبد خضرا میں ابو بکر و عمر، مصطفیٰ کے گھر کی دولت مصطفیٰ کے گھر میں ہے، مصطفیٰ کے گھر کی دولت مصطفیٰ کے گھر میں۔ اور ابو بکر صدیق سب سے افضل ہے، یہ عقیدہ کوئی ہم نے خود ساختہ بنایا نہیں ہے کہ بریلی میں میٹنگ ہو گئی، اعلیٰ حضرت پٹھان تھے، انہوں نے کہا نہیں ہم تو پٹھان ہیں بھیا، اور ابو بکر صدیق بھی کوئی پٹھان نہیں تھے، وہ بھی قریشی تھے، حضوری کے قبیلے سے تعلق تھا۔ تو ایسا نہیں ہوا کہ اعلیٰ حضرت بیٹھ گیا آؤ میٹنگ کرو، آپ پہلا نمبر ابو بکر کا دے دیتے ہیں، دوسرا نمبر عمر کا، نہیں، اس پر صحابہ اکرام کا اجماع ہے، اس پر رسول اللہ کی حدیثیں ہیں، اس پر قرآن کی آیتیں ہیں، اور خود مولا علی سے جب ان کے بیٹے حضرت محمد ابن حنفیہ نے پوچھا، اور حدیث کس کتاب میں؟ صحیح بخاری کے اندر، مجھے بتاؤ سنیو، قرآن کے بعد سب سے افضل ترین جو حدیث میں کتاب ہے تمہارے پاس کون سی؟ بخاری۔ یہ حدیث مسلم میں بھی ہے، یہ حدیث ترمذی میں بھی ہے، کئی کتابوں میں حدیث موجود ہے۔ امام احمد ابن حنبل نے اس کو مسند میں لکھا، جتنوں نے لکھا سب کے بعد صحیح سند سے یہ حدیث موجود۔ اس حدیث پر گویا اجماع ہے۔ محمد ابن حنفی حضرت علی کے صاحبزادے جو حضرت فاطمہ کے علاوہ دوسری بیوی سے پیدا ہوئے، ان کا نام محمد تھا، محمد ابن علی نام ہونا چاہیے، لیکن محمد ابن علی نہ کہہ کے ان کو کیا کہتے ہیں؟ محمد ابن حنفیہ۔ حنفیہ کیوں کہتے ہیں؟ ان کے دادا نانا تھے، ان کا نام حنیفہ تھا، ان نانا کے نام سے مشہور ہے، لیکن ہے وہ کس کے بیٹے؟ مولا کائنات علی مرتضیٰ کے۔ امام حسین کے بعد تیسرے بیٹے ہیں محمد ابن حنفیہ، تیسرے نمبر کے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد حضرت علی سے پوچھا، یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہے، قلت لعلی، میں نے اپنے والد سے سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ اے میرے والد مجھے بتائیں رسول اللہ کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ آپ نے فرمایا ابو بکر۔ ابو بکر، ثم قال، ثم اس کے بعد کون؟ ثم من، اس کے بعد کون؟ فرمایا عمر۔ عمر رسول کے بعد سب سے افضل، پہلے نمبر میں کیا کہہ رہے ہیں؟ علی، ابو بکر، دوسرے نمبر پر عمر۔ اب بیٹا بیٹا ہوتا ہے، باپ کی محبت ہوتی ہے۔ محمد ابن حنفیہ خود کہتے ہیں کہ اب میرے دل میں خیال آیا کہ اگر میں یہ پھر پوچھوں گا ثم من، اس کے بعد کون، تو عثمان کا نام دے دوں، او خشیت یقولا عثمان، کہتے مجھے ڈر ہوا کہ اب عثمان کا نام نہ لے لیں، تو میں نے سوال ہی بدل دیا، بجائے اس کے کہ میں یہ پوچھتا کہ ابا جان عمر کے بعد کون افضل ہے، میں نے یہ نہ پوچھا بلکہ یہ کہا ثم انتا، عمر کے بعد تو آپ افضل ہے نا، تاکہ ہاں بول دے تو تیسرے نمبر پر آ جائے۔
مگر علی ان کی چالاکی کو سمجھ گیا. انہوں نے کہا بیٹا یہ جذبات کے فیصلے نہیں ہے، یہ عقیدے کی بات ہے. تم بیٹے ہو تو چلو عمر دوسرے پہ، ابو بکر پہلے پہ، تو تیسرے پہ مجھے لاحظ نہیں، میرا نمبر چوتھا ہے. تو حضرت علی نے عاجزی کی اور کیا کہا؟ حضرت مولا کائنات نے فرمایا کہ ما انا رجل الا رجل من المسلمین. کہا نہیں بیٹے میں تو مسلمانوں میں سے ایک عام مسلمان. یہ ان کی عاجزی ہے. اہل سنت کا اتفاق یہ نہیں ہے کہ وہ ایک عام مسلمان ہے. اہل سنت کا اجماع اتفاق اس پہ کہ وہ صحابہ بین خلفائے راشدین میں چوتھے نمبر پر ہے. عشرہ مبشرہ میں بھی ہے، انصار میں بھی ہے، معاف کیجیے گا مہاجرین میں بھی ہے، صلح حدیبیہ والوں میں بھی ہے، اصحاب بدر میں بھی ہے، اصحاب احد میں بھی ہے. جتنے صحابہ کے فضائل کے درجات ہیں سب میں مولا علی موجود ہے. مگر نمبر کون سا ہے؟ اور خود علی کہہ رہے. تو اب ہم علی کی بات مانیں گے آج کے مولوی کی بات مانیں گے؟ کیا اہل سنت میں امام بخاری سے بڑا کوئی محدث ہے جس کی حدیث پر اعتماد کریں ہم؟ کیا امام مسلم سے کوئی بڑا محدث ہے؟ نہیں. تو دیکھیں یہاں کیسے بتایا، شیعہ فرقہ بنا دیا، یہ کہہ کر شیعہ فرقہ بنا دیا کہ علی کا پہلا نمبر. اب وہ شیعہ فرقے کی تقلید میں کچھ ہمارے سنی کہلانے والے بھی چلے جا رہے ہیں. علی کا پہلا نمبر ڈھول بجاتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. علی کا پہلا نمبر. مجھے بتاؤ ایک چھوٹی سی بات میں پوچھتا ہوں، دلائل کے انبار ہے، اس موضوع پر میں کئی دن بول سکتا ہوں، لیکن باتیں بہت کچھ سمیٹنا، عقیدے کی باتیں بہت ساری میں بتانا چاہتا ہوں کم وقت میں. مسجدوں میں آپ نے دیکھا کیسے صحابہ کے نام لکھے ہوتے تھے؟ مجھے بتاؤ. آج بھی مسجدوں میں، ہماری سنی مسجدوں میں نام ہوتے ہیں اللہ، محمد، ابو بکر، عمر، عثمان. علی کا پہلا نام کیوں نہیں؟ غور کرو مسلمانوں، پوچھو 70-80 سال کے بوڑھوں سے کبھی کسی مسجد میں علی، ابو بکر، عمر، عثمان ایسا دیکھا ہے؟ جس مسجد کی محرابوں پہ نام کھدے ہوئے ہیں تو پہلا نام ملے گا ابو بکر، عمر، عثمان، علی. ارے چلو تم گاؤں میں جو بھائی تمہاری مرضی تم پہلا کر دو. جمعے میں جو خطبہ پڑھا جاتا ہے کیا پڑھتے ہو خطبے میں؟ پوچھو اس شخص سے بھی جو سنی کہلاتا ہے اور علی کا پہلا نمبر کہتا ہے. مگر جب وہ بھی مجبوراً جمعے میں خطبہ دیتا ہے تو کہتا ہے افضل الناس بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر صدیق. سنتے آ رہے ہو نا. کبھی پوچھا مولانا صاحب سے ترجمہ بھی تو بتاؤ مولانا صاحب یہ خطبے کے الفاظ کا ترجمہ کیا ہے؟ افضل الناس تمام لوگوں میں بعد الانبیاء، نبیوں کے بعد تمام لوگوں میں سب سے افضل ہے بالتحقیق. کہ اس پر تحقیق ہو چکی، تحقیق قائم ہو چکی، اس پر اجماع قائم ہو چکا کہ وہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق ابن قحافہ. یہی کہتا ہے. دوسرے نمبر پہ حضرت عمر کا نام لیتے ہیں، تیسرے نمبر پہ عثمان کا، چوتھے نمبر پر آتے ہیں. اب آج کل ہی تو جمعہ ہے نا، پرسوں جمعہ ہے. پرسوں جمعہ میں جب مولانا صاحب خطبہ پڑھے تو ذرا غور سے سن رہا کہ پہلا نام علی کا لیتے ہیں کہ ابو بکر کا لیتے ہیں. 1400 سال سے چلا آ رہا ہے، اب نئے نئے آئے ہیں صاحب نہیں علی کا پہلا نمبر. چلو بھائی تم چھوڑو یار، تمہاری ہم کیوں مانیں. غریب نواز سے پوچھو پہلا نمبر کس کا ہے. غوث اعظم سے پوچھو، گونے تو طالبین اٹھاؤ سرکار ہے غوث اعظم کی. غوث اعظم تو سید ہے نا، آپ ان سے بڑے سید ہو. غوث اعظم اپنی کتاب غنی الطالبین میں لکھتے ہیں کہ تمام صحابہ میں سب سے افضل پہلے نمبر پر ابو بکر صدیق، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی. جا دیکھ لو غنی الطالبین میں لکھا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں پہلے نمبر پہ ابو بکر. امام شافعی کہتے ہیں پہلے نمبر پہ ابو بکر. امام مالک کہتے ہیں پہلے نمبر پر ابو بکر. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں پہلے نمبر. جتنے اولیاء مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی لطائف اشرفی تک دیکھ لو، آپ تمام بزرگوں کی دیکھ لو، حتیٰ کہ نظام الدین اولیاء کی فوائد الفوائد شریف آپ اٹھا کر دیکھ لو. ہر کتاب میں سنی عالم کی، سنی صوفی کی، سنی ولی کی کتابوں میں جہاں عقیدے کا بیان آئے گا یہی ملے گا کہ صحابہ میں نبیوں کے بعد سب سے افضل ابو بکر.